الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ونسأل الله تعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله آمين ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله آمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ایسا موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم اس عمل کا اہتمام کریں جو خود اللہ پاک نے کیا اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ رب العالمین کا بیان ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک نے اپنے مہربان ہونے کی دلیل بھی یہاں پیش فرمائی ہے اور مہربان ہونے کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ مختصر بات یہی ہے کہ تعلیم سب سے پہلے اللہ پاک نے دی ہے اور سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی ہے، یعنی قرآن مجید جو اب ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے رہنما اور ہدایت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا ہے، پھر اللہ کے حکم سے آگے پہنچایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صرف لفظ القرآن ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، لیکن علم القرآن کے الفاظ کے بعد علمہ البیان سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ وہ کتاب ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے مہربان ہونے کی بنیاد پر پوری کائنات کے لیے اتاری ہے اور جو اللہ کے مہربان ہونے کی دلیل ہے
وہ قابل وضاحت ہے اور اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس وقت دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے مذہب کو ہی برحق اور سچا تصور کرتا ہے، اور اگر آخرت پر کسی کا یقین ہو تو وہ اپنے مذہب اور دین کو ہی ذریعہ نجات بھی تصور کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کے لیے اور بڑی وسعت میسر کر دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ وسائل اتنے مہیا کر دیے گئے ہیں کہ انسان بہت آسانی کے ساتھ معلومات حاصل کرنے اور جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بٹنوں کا کھیل ہے، ایک بٹن دبانے سے جاپان تک پہنچ جاتے ہیں، دوسرا بٹن دبائیں امریکہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے وسائل اور وہاں سے ذرائع، وہاں سے معلومات جمع کی جا سکتی ہیں۔ یعنی کسی بھی بات کی حقیقت جاننا انتہائی آسان ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کے اندر اختلاف نہ صرف یہ کہ موجود ہے، مذاہب کا اختلاف بھی ہے۔ ہمارے سامنے تو بنیادی طور پر وہی ہے، باقی اختلاف تو عجیب قسم کے بے شمار ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ اختلاف نہ ہی صرف یہ کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ یہ مختلف نئی صورتوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جبکہ اختلاف کی صورت میں چاہے دو افراد ہوں یا دو گروہ ہوں یا دو مذاہب ہوں، دو مکاتب فکر ہوں، دو مسالک ہوں، ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں دونوں کا برحق ہونا قطعاً ممکن نہیں، حق پر ایک ہی ہو۔ ویسے ہمارے یہاں یہ چلتا ہے 4 مذہب برحق ہیں، وہ بڑے عجیب انداز میں ان کو برحق قرار دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب برحق ہیں تو پھر 4 کیوں ہیں، پھر 1 کیوں نہیں ہو جاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 افراد کا، میاں بیوی کا اختلاف ہوا، اور دونوں نے اپنے آپ کو، جیسا کہ مدعی مدعا علیہ ہوتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں، سچا ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان دونوں نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ویسے دعوے کی بنیاد پر یا بیان کی حد تک سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ 5 قسمیں بھی اٹھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ قانون اسلام ہی یہ تھا کہ اگر وہ الزام لگاتا ہے زنا کا اپنی بیوی پر تو بچے گا تب کہ 4 گواہ پیش کرے یا 5 قسمیں اٹھائے، اور اگر وہ 5 قسمیں اٹھا لیتا ہے تو پھر الزام اس کا ثابت ہو جائے گا، اور خاتون جو ہے وہ تب بچ سکتی ہے کہ وہ بھی اس کو جھٹلانے کے لیے 5 قسمیں ہی کھائے۔ دونوں ایسے ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا فیصلہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگرچہ 5 قسمیں اٹھا لی ہیں جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے اور دوسرے کو جھوٹا ظاہر کرنے کے لیے ایک بنیادی مضبوط حیثیت کی حامل صورت ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہم آپ دونوں کو سچا سمجھ لیں گے۔ صرف میرا فیصلہ نہیں، بلکہ واللہ یعلم ان احدکم لکاذب، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ آپ میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو بنیادی طور پر سچا وہی ہوتا ہے جو اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کر دے، سچا ثابت کر دے۔ تو دنیا کے مختلف مذاہب میں سے ہم نے الحمدللہ دین اسلام کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ یہ سب سے سچا، سب سے اچھا مذہب ہے، اور اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔
لیکن دلیل موجود ہونے کے باوجود لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور دین اسلام کو جھٹلا رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس اللہ پاک نے برہان اور دلیل بھیجی ہے، اس کی بنیاد پر ہم الحمدللہ وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور یہ سب سے اچھا ہے اور یہ پوری کائنات کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ ایک وقت آئے گا چاہے کوئی ایسا بھی ہو جو نہ چاہتا ہو، اسلام غالب ہوگا اور پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ ہر کسی پیغمبر کے متعلق یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے حقیقت کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت اور سچا دین دے کر مذاہب عالم پر، پوری دنیا کے تمام مذاہب کی اصلاح، رہنمائی اور ان پر غالب کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی بات پکی ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے، اور یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک خالی دعویٰ ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ سچا وہی ہوتا ہے جو اپنی بات دلائل سے ثابت کرے۔ تو دعویٰ ہو تو دلیل دینا پڑتی ہے، ورنہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو کوئی فرد و بشر مستثنیٰ نہیں ہوتا۔ ابتدائے مشرق سے انتہائے مغرب تک، شمال کے آغاز سے جنوب کے آخر تک، کسی زمانے اور کسی علاقے کا کوئی فرد و بشر چھوٹا بڑا مذکر مؤنث سے مستثنیٰ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الناس کہہ دیا، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے، خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، مہربان کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے، اور وہ یہ کہ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف چمک دعا ہوا، بالکل واضح اور روشن نور اتارا ہے۔ اب دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نور نور بڑا کرتے ہیں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور نور کے ترانے بھی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ اللہ پاک نور کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس حقیقت کا کئی مقامات پر اظہار کیا کہ ہم کسے نور کہتے ہیں، نور مبین کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ تغابن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے پیغمبر یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں مراد یہ ہے، ویسے ہر پیغمبر کی تصدیق ہے، لیکن ساتھ ہی کہا والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان رکھو، اس کو بھی مانو، اس کی حقانیت کو بھی تسلیم کرو جو ہم نے اتارا ہے۔ یہ ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نور کی وضاحت فرمائی کہ ہم نور کسے کہتے ہیں۔ دوسرا مقام ہے سورہ شورى کے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ ہم نے آپ کو ایسا روح یعنی قرآن مجید عطا کیا ہے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس وحی کے رابطے کے پہلے آپ ان حقائق سے واقف نہیں تھے، ہم نے اسے نور بنا کر پیش کر دیا، اور اسی کے ذریعہ لوگوں کی رہنمائی ہوگی، یعنی لوگ اسی کے ذریعہ سیدھے رستے پر چل سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ تیسرا مقام
اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان بڑا تفصیلی مختلف مقامات پر قرآن مجید میں مذکور ہے۔ لیکن سورہ اعراف میں نام پارے کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ دعا ایسی کی جس سے اصل کامیابی حاصل کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اور کہا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ بنی اسرائیل تو ایسے عجیب ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام کرتے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْهِ، آگے، اس لیے پکی بات کرو۔ اب وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہمارے لیے لکھ دی جائے، دعا کی، مطالبہ کیا۔ دعا بھی ایک اچھا عمل ہے، بلکہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا سے زیادہ احترام انسان کے کسی عمل کا نہیں ہوتا۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا۔ اور واقعتاً دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بظاہر ناممکنات کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر دعا سکھائی۔ آپ کے رضائی بھائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے تو دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بعد میں نے غور کیا کہ یہ دعا کا مطلب کیا بنتا ہے۔ میرے ذہن میں بات یہ تھی، من خیر من نبی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے بھلا، میں وعدہ کوئی نہیں ہونا اس دعا کا، دعا چھوڑ دی۔ بعد میں مجھے یاد آئے سکھائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول ہونے کی حیثیت سے یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، دعا شروع کر دی۔ دعا کا نتیجہ دیکھیں، ادھر عدت ختم ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پیغام نکاح بھیجا۔ صرف ابو سلمہ سے بہتر نہیں، پوری کائنات سے زیادہ بہتر خامد ملے۔ اس لیے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا ہی کی ہے، اور دعا اچھی کی ہے۔ بعض دعائیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگتی، جن میں انسان اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر بار بھی چھوڑتے ہیں، کاروبار بھی چھوڑتے ہیں، دوست یار بھی چھوڑتے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، میرے گھر آتے ہیں، دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دینے والے ہیں، دے تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے ہیں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن آگے کیا فرمایا، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ خوش کن دعا ہے، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، اگر آپ نے یہی دعا کرنی ہے، اسی پر اصرار کرنا ہے، تو پھر میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا، آپ نے جو مطالبہ کیا ہے اس کے نتیجہ میں قبولیت اس صورت میں ہوگی، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ ٹھیک، اللہ نے کہا اس نور پہ چلیں
جو ان کے ساتھ اتارا جائے گا پھر یہ آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی یہ آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اور 5ویں آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہاں نور سے کیا مراد لینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے تو بات واضح کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے سامنے جو چیز لایا ہوں یا جو پیش کی ہے یا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ اکبر، لیلھا کنہارھا، اس کا کوئی حصہ اگر رات کی طرح آپ تصور کرتے بھی ہیں تو وہ بھی دن کی طرح روشن ہے، اس میں کوئی چیز اللہ اکبر مخفی نہیں۔ مگر اس کے باوجود ہمارے لیے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ مذاہب اور اس کے بعد پھر ایک ایک مذہب کے اندر دھڑے بندی، گروہ بندی، اختلاف، لڑائی جھگڑا، اور پھر ان لوگوں میں بھی یہ کیفیت موجود ہے جو اہل قبلہ کہلاتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امتیازی آفاقی تھی، اور آپ قرآن مجید لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں صرف قرآن مجید ہی نہیں لایا، اس کا بیان بھی لایا ہوں، اور وہ آپ نے پیش بھی کر دیا، اور وہ بھی اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ کو ملا جیسا کہ قرآن مجید ملا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے جو بھی اتارا جائے اسے آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس انداز میں پہنچایا کہ اس میں کسی طرح کی نہ کمی ہوئی، نہ اضافہ ہوا، اور نہ کوئی تبدیلی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ غور کیا جائے تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے 6 ایسی امتیازی صفات قرآن مجید سے ملتی ہیں جن کو واقعتاً امتیازی صفات کہا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا اسے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بنیاد اس کی اللہ پاک کی کلام پر ہے۔ پہلی جو کتابیں تھیں وہ اللہ کی کلام نہیں ہوا کرتی تھیں، کہ لکھی لکھائی تحریر آتی تھی، اور لوگ جیسے چاہتے ان میں تبدیلی بھی کر سکتے تھے۔ اب قرآن مجید ویسے تو احادیث کا بھی الحمدللہ یہی سلسلہ ہے، تفصیل آئے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں جی، اس لیے یہ بھی الحمدللہ اسی طرح ہی معجزہ ہیں اور محفوظ ہیں۔ تو قرآن مجید کا بہرحال اعجاز امتیازی حیثیت میں وہ بھی مسلم ہے۔ وہ سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ امتیازی خوبی ہے، وصف ہے کتب ہدایت میں سے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ پیدا کردہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں تغیر اور تبدیلی ہو سکے اور اس کا اختتام بھی ممکن ہو۔ دوسری یہ خوبی ہے کہ یہ کسی بھی طرح کی غلطی سے بالکل پاک ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور تیسری اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب اس دنیا میں آنے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک سچی کتاب کے طور پر اور انصاف والی کتاب کے طور پر مسلم اور معتبر ہوگی۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔
کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ اسے مکمل کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور چھٹی خوبی یہ ہے کہ یہ محفوظ کر دی گئی ہے۔ محفوظ کس کس سے ہے؟ ہر ایک سے ہی محفوظ ہے۔ انشاءاللہ جب پڑھیں گے معلوم ہو جائے گا کہ صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی فرشتوں سے بھی محفوظ ہے، اور جنوں سے بھی محفوظ ہے، اور انسانوں سے بھی محفوظ ہے، حتیٰ کہ جس کے ذریعہ یہ کتاب یا ہدایات ہم تک پہنچائی گئی ہیں اس کی طرف سے بھی کسی کمی بیشی اور اضافے سے محفوظ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی کتابوں میں تو ہمارے پاس آج بھی آئے تھے کوئی 9 مسلم اسلام قبول کرنے والے، ہم ان کو بتا رہے تھے پہلی کتابوں کے متعلق، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلے دن آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا انداز کچھ بظاہر ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا یہ کیا ہے اور کون ہے تو پھر آپ نے ایک دفعہ کہا یا جبریل الا تزورنا اکثر مما تزورنا، کبھی کبھی آتے ہو یار، جلدی جلدی آیا کرو۔ اللہ اکبر۔